چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے اپنے دورے دہلی کے دوران کئی مرکزی وزراء سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے مرکزی وزیر جل شکتی سی آر پاٹل سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اتم کمار ریڈی اور متعدد ارکان پارلیمنٹ بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران تمڑی ہٹی پروجیکٹ کی اونچائی بڑھانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف منسٹر نے مرکزی وزیر سے درخواست کی کہ اس سلسلے میں مہاراشٹر حکومت سے بات چیت میں مداخلت کریں۔ قبل ازیں انہوں نے مرکزی وزیر ماحولیات و جنگلات بھوپندر یادو سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر ریاست میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹس اور سڑکوں کے لیے محکمہ جاتی منظوریوں کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اتر پردیش کے سلطان پور صدر کے بی جے پی رکن اسمبلی اور سابق وزیر ونود سنگھ پر ایک خاتون نے عصمت ریزی کی کوشش، جان سے مارنے، 10 سالہ بیٹی کے ساتھ اجتماعی عصمت ریزی کروانے اور تیزاب حملے کی دھمکیاں دینے کا الزام عائد کیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ پولیس نے کارروائی کے بجائے اس کے خلاف ہی مقدمہ درج کر لیا۔ اس نے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ سے ایف آئی آر درج کر کے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب ونود سنگھ نے تمام الزامات کو بے بنیاد اور سیاسی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ خاتون اور اس کا شوہر پہلے ہی دھوکہ دہی کے ایک مقدمے میں ملوث ہیں۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاست بھر میں آئندہ 3 دن تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ حیدرآباد سمیت 18 اضلاع کے لیے یلو الرٹ، جبکہ کاماریڈی، میڈچل، ملکاجگیری، میدک اور سنگاریڈی اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا، جہاں اوسط سے شدید بارش متوقع ہے۔ حیدرآباد، جے شنکر، بھوپال پلی، کھمم، کومرم بھیم، آصف آباد، محبوب آباد، منچریال، ملوگو، نلگونڈا، نارائن پیٹ، نرمل، نظام آباد، راجنا سرسیلا، رنگا ریڈی، سدی پیٹ، سوریا پیٹ، وقار آباد، ورنگل اور یادادری بھونگیر اضلاع میں ہلکی سے اوسط بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ سے فوج کے انخلا کے لیے شرائط رکھی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں اپنی موجودہ پوزیشن سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک حماس اپنی ہتھیار مکمل طور پر حوالے نہیں کر دیتا۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کردہ حالیہ معاہدے سے بھی اختلاف کا اظہار کیا۔ امریکہ میں مقیم ہزاروں ہندوستانی آئی ٹی ماہرین اور H-1B اور L-1 ویزا ہولڈرز کے لیے بڑی راحت کی خبر سامنے آئی ہے۔ امریکی حکومت نے ڈومیسٹک ویزا تجدید کے عمل اور بایو میٹرک انٹری ایگزٹ فیس سے متعلق اہم وضاحت جاری کی۔ نئے منصوبے کے تحت H-1B ویزا ہولڈرز کو تجدید کے لیے بھارت آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ امریکہ میں رہتے ہوئے ہی ویزا اسٹیمپنگ مکمل کر سکیں گے۔ اس سہولت کو L-1 ویزا ہولڈرز تک بھی توسیع دینے کی تجویز زیر غور ہے۔ اس پیش رفت سے بھارتی آئی ٹی کمپنیوں جیسے ٹی سی ایس، انفوسس اور وپرو کے لیے امریکہ بھیجے جانے والے ماہرین کے ویزا اخراجات اور وقت دونوں میں نمایاں بچت متوقع ہے۔ دبئی میں ملازمت کرنے والی حیدرآباد کے پرانے شہر کی ایک 24 سالہ نوجوان لڑکی کے لاپتہ ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ گزشتہ 4 ماہ سے اس کی جانب سے نہ کوئی فون کال موصول ہوا اور نہ ہی کسی قسم کی اطلاع، جس پر گھر والوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شمس آباد کے RGI ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پولیس کے مطابق پرانے شہر سے تعلق رکھنے والی اس نوجوان لڑکی نے اپنے خاندان کے سربراہ کے انتقال کے بعد مالی مشکلات سے دوچار گھر کی کفالت کے لیے گزشتہ سال اگست میں دبئی کا رخ کیا تھا۔ طبی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں ایک ہاسپٹل میں ملازمت کر رہی تھی۔ ابتدائی دنوں میں لڑکی گھر والوں سے فون پر رابطے میں رہی، تاہم گزشتہ 4 ماہ سے اس کے دونوں موبائل فون بند آ رہے ہیں اور اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ گھر والوں نے دبئی میں اپنے جاننے والوں کے ذریعے بھی تلاش کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ شکایت کی بنیاد پر RGI پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ایران کی مہر نیوز ایجنسی کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے مبینہ طور پر دبئی کے جبل علی صنعتی علاقے کو نشانہ بنایا، جہاں متعدد دھماکوں اور آگ لگنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں صنعتی علاقے سے آگ کے شعلے اور دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عمارتی حکام نے تقریباً 20 منٹ کے دوران کم از کم 7 دھماکوں کی تصدیق کی، تاہم واقعے کی وجہ فوری ظاہر نہیں کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری میڈیا نے واقعے کی تفصیلات جاری نہیں کی، البتہ اس علاقے میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ناسا کی تھرمل تصاویر کے مطابق آگ جبل علی بندرگاہ کے قریب واقع گودام میں لگی، جہاں ایندھن ذخیرہ اور منتقل کیا جاتا ہے۔ تلنگانہ میں اب ایمرجنسی خدمات کے لیے ایک ہی ایمرجنسی نمبر 112 نافذ کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے پرانے ڈائل 100 کی جگہ نیا نمبر 112 متعارف کروایا، جس کے ذریعے پولیس، ایمبولینس، فائر بریگیڈ اور دیگر ہنگامی خدمات ایک ہی پلیٹ فارم پر دستیاب ہوں گی۔
حیدرآباد میں آج DGP CV آنند نے نئے ایمرجنسی کال سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اب سڑک حادثات، جھگڑوں، ڈکیتیوں، ہراسانی اور دیگر ہنگامی حالات میں شہری صرف 112 پر کال کر کے فوری مدد حاصل کر سکیں گے۔ DGP نے مزید بتایا کہ انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ذریعے کال مانیٹرنگ کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ 112 پر کال موصول ہوتے ہی اطلاع فوری طور پر متعلقہ قریبی پولیس اسٹیشن تک پہنچ جائے گی۔ یہ نئی ایمرجنسی سروس سال کے 365 دن 24 گھنٹے دستیاب رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایمرجنسی کال موصول ہوتے ہی کالر کی لوکیشن کا تعین کر کے قریبی پولیس، فائر اور دیگر ریسپانس ٹیموں کو فوری طور پر روانہ کیا جائے گا۔ DGP کے مطابق آنے والے دنوں میں تلنگانہ پولیس مصنوعی ذہانت کا استعمال مزید وسیع کرے گی۔